السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، اس وقت جو ہے میں ہانگل میں ہوں۔ یہ جو ہانگل کی درگاہ ہے حضرت مقبول احمد شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دربار پر میں آیا ہوا تھا، تو یہاں کی کچھ جانکاری انشاءاللہ اور ان کی ہسٹری ہے، تو وہ سب کچھ انشاءاللہ میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو چلیے انشاءاللہ درگاہ کی، تو یہ انڈیا میں ایسی بارگاہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ علماء کرام عرس میں حاضر ہوتے ہیں۔ ایک ہے بریلی شریف کی درگاہ، اور دوسری یہ ہے کشمیری اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ، جہاں پر عرس میں سب سے زیادہ علماء کرام ان کے عرس میں حاضر ہوتے ہیں اور علماء کرام آتے ہیں۔ تو یہ بارگاہ پر انشاءاللہ ہم لوگ آئے ہیں، ان کے سوانح حیات کو انشاءاللہ ہم لوگ جانیں گے۔ چلیے انشاءاللہ درگاہ کی زیارت بھی کریں گے اور ان کے متعلق کچھ معلومات بھی حاصل کریں گے، جو کچھ بھی معلوم ہوگا انشاءاللہ آپ تک میں پہنچاؤں گا۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آئے ہیں حضرت سید مقبول احمد شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر۔ یہ درگاہ شریف ہانگل، ہاویری ڈسٹرکٹ، کرناٹکا میں یہ درگاہ ہے۔ ان کے متعلق کچھ آج معلومات ہم حاصل کریں گے، کیونکہ کرناٹکا میں سب سے زیادہ علماء کرام جس کے عرس میں آتے ہیں وہ یہاں پر ہے۔ سب سے زیادہ علماء کرام ان کے عرس میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ہستی ہی ایسی ہے۔ تو انہوں نے ویسا کام کیا کیا تھا، اور اب تک ان کے تاریخ کے پنوں میں ان کا نام لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ کہاں سے آئے تھے، اور ان کی وفات کب ہوئی، عرس کب ہوتا ہے، اور ان کا اعلیٰ حضرت نام کیسے رکھا گیا، یہ سب کچھ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سبسکرائب کیجئے گا میرے یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا۔ ناظرین، اس جہان رنگ و بو میں سارے لوگ آئے اور رحلت فرما کر چلے گئے، لیکن ان میں کچھ ایسی ہستیاں بھی ہیں جو اپنے فنا کے بعد بھی عالم اسلام میں تاریک صفحات پر نقش چھوڑ گئے ہیں۔ انہی نفوس قدسیہ میں سے حضرت پیر سید مقبول احمد شاہ قادری سہروردی شامی کشمیری علیہ رحمۃ الرضوان بھی ہے، جنہوں نے عالم اسلام میں علم و فضل کی شمع فروزاں کی اور ظلمت و بہمیت کو ختم کیا، بھٹکے ہوئے کو رائے حق کی ترغیب دلائی، ایمان و اسلام کی حلاوت و چاشنی سے سیراب فرمایا۔ اعلیٰ حضرت علامہ پیر سید مقبول احمد شاہ قادری سہروردی رحمۃ الرضوان ایثار و انسانیت، اخلاص و مروت، سادگی و شرافت، تقوی و طہارت، شریعت و طریقت کے ساتھ ساتھ صبر و تحمل، حلم و بردباری کے بھی عظیم پیکر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے علمی اور اعلیٰ اخلاق سے اہل دکن رشد و ہدایت کی طرف گامزن ہو گئے۔ آپ نے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور مشن اہل سنت الجماعت کو فروغ بخشنے اور خواب بیدہ قوموں کو جدائے حق سے ہمکنار کر دینے میں اپنی ساری متاع حیات کو صرف کر دیا تھا، جس کی روشن دلیل یہ ہے کہ آپ سارے کام محض اللہ کی خوشنودی کے لیے کیے تھے، تاکہ اس سلسلے میں آپ کے جد کریم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہو جائے، اور اس عزم و ارادوں کی تکمیل کی خاطر اپنے مادر وطن کشمیر کو چھوڑ دیا۔ بعد فراغ تعلیم سارے ہندوستان کے مشرق، مغرب، شمال، جنوب پر چاروں جانب اور سری لنکا، برما، رنگون، بیرون ممالک آپ نے دورہ فرمایا۔ خاص کر آپ صوبہ کرناٹکا میں آپ آخری دم تک ہموطن شوق خدمت دین متین میں مصروف اور باطل قوموں و بد مذہبوں کی پیخ کنی فرماتے رہے۔ فرماتے ہیں، ہمارے علاقے میں آپ کی تشریف آوری اس وقت ہوئی جبکہ صوبہ کرناٹکا میں کج اخلاقی، بے راہ روی و بے دینی خیمے زن تھے۔ عشق رسول معاذ اللہ دلوں سے گل کرنے کی ناکام سعی و کوشش کی جا رہی، اور باطل خیالات کی اشاعت بڑے زوروں سے کی جا رہی تھی۔ باطل قومیں اپنی گمراہ کن تحریکات میں سرگرم تھی۔ ان باطل قوموں کو پس خوردہ اور پامال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے مقبول احمد شاہ قادری رحمۃ اللہ سے رہنما فرمائی۔ آپ نے ان مذاہب باطلہ کا دندان شکن جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح فرمایا، جس کا روشن ثبوت آپ کا ماہنامہ ارشاد ہے، جس نے اپنی اشاعت سے نہ جانے کتنے لوگوں کو جاہ حق سے ہمکنار کیا اور دین حق کی صحیح رہنمائی کی۔ جس وقت معاشی بدحالی، اخلاقی پستی اور دین بے راہ روی قوموں میں سریت کر چکی تھی، سادہ فکر و خیال لوگوں پر حملے کیے جا رہے تھے، بد مذہبیت، شرک و بدعت کی رسوم اور گمراہ کن تہوار اپنا قبضہ جما چکے تھے، اور عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگ انگریزی اسکول کے بدلے فروخت کر رہے تھے، وہابیت و نیچریت کی عقائد باطلہ کی اشاعت بڑی تیزی سے
ہو رہی تھی، اس پرآشوب پرفتن دور میں اللہ عز و جل نے استقامت دین و اصلاح قوم کی خاطر جنوب ہند میں ایک رہبر کامل، عشق رسول بے باک حق کو شخص کو بھیجا، جنہوں نے اپنی علمی صلاحیت سے معاشرے کی اصلاح فرمائی اور اہل اسلام کے دلوں میں عشق و عرفان کی شمع فروزہ کی۔ الفت رسالت کی گرمی نے آپ کو بصیرت ایمان کے ساتھ ساتھ ایک نیا عزم و حوصلہ عطا کیا، تاکہ قیامت تک شمس العلماء کشمیری کے احسانات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ احسان خالق ہے کہ اس نے بفضل تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں ایسا رہبر صادق و پیشوا کامل عنایت فرمایا۔ آپ نے زندگی کے کسی بھی لمحے دین کے خلاف آواز کو سننا گوارا نہ فرمایا، بلکہ آپ نے ہمیشہ صدائے حق بلند فرمائی۔ آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی آن عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمل بالقرآن اور اتباع سنت سے فروگدشت نہ ہوا۔ شمس العلماء کی ذات و والا صفات جہاں ایک بریلی رحمۃ اللہ علیہ کو متعارف آپ نے ہی کروایا، یہ اعلیٰ حضرت کے دوسری طرف ورعا کے بلند ترین مقام پر بھی فائز تھے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و الفت صحابہ و اولیاء رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسلمانوں کا جز ایمان ہے۔ آپ صالحین امت سے بے حد محبت و عقیدت رکھتے تھے، اور یہی آپ کے لیے سرمایہ سند افتخار رہا، جیسا کہ امت مسلمہ کے شاہ و گدا درجات و مراتب کی بلندی کا معیار محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہا۔ بریلی شریف کے اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے گرد دین و سنیت اور ان کے پاکیزہ مسلک محبت رسول کی تبلیغ و اشاعت اور اسلام و مسلمانوں کی حفاظت و صیانت کے لیے ارباب فضل و کمال اور انوار قدسیہ کے حاملین کی جو مقدس جماعت تھی، جس نے اپنے مرکز عقیدت کا دست و بازو بن کر کروڑا کروڑ مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کو خارجی و داخلی فتنوں کی یلغار سے محفوظ و امان رکھے، ہم کے لیے سر دھڑ کی بازی لگاتے۔ انہی میں ایک ذات سید مقبول احمد شاہ قادری فاضل جامعہ ازہر شریف مصر بھی تھے، جو ہانگل شریف ضلع ہاویری کرناٹکا میں آسودہ خاک ہیں اور پورے علاقے میں دور دور تک اعلیٰ حضرت کشمیری کے لقب سے مشہور ہیں، جس نے محبت کی کشت و ویران کو لالہ زار کیا، طوفان میں کشتیاں چلائی، باد مخالف کا رخ موڑا، آندھیوں کی ضد پر عشق محبت کا چراغ جلایا، اور بر صغیر میں انگریزی سامراج کے ناپاک وطن سے جتنے بھی مذہبی و سیاسی فتنے نکل کر مسلمانوں کے خلاف آندھی و طوفان بن کر اٹھے، وہ اس کو عزیمت و استقامت سے ٹھکرا کر پاش پاش کر دیا، جس کے ذوالفقار قلم نے پوری قوت حیدری کے ساتھ دشمنان دین و ایمان کو خاک آلود کی۔ حضرت علامہ سید مقبول احمد شاہ قادری چمنستان فاطمہ کے ایک پھول تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی نہ صرف ایک زبردست مداح ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کے عاشق صادق اور ان کے مسلک کے محبت رسول کے ایک بڑے داعی بھی تھے۔ اس پورے علاقے میں عوام و خاص کو اعلیٰ حضرت بریلی رحمۃ اللہ علیہ کو متعارف آپ نے ہی کروایا۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تو نہیں تھے، مگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایسی والہانہ عقیدت و محبت رکھتے تھے کہ گمان ہوتا تھا کہ آپ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہی سے بیت ہیں۔ مسلمانان عالم کی تمام تر توانائیوں کو ختم کرنے کے لیے دشمنان اسلام نے انگریزی سامراج کی قیادت میں مسلمانوں کے دلوں سے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا منصوبہ بنا کر اس پر سختی سے عمل پیرا ہو چکے تھے۔ مسلمانوں کے دلوں، جانوں اور روحوں میں روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا و سلامتی کے لیے جو نفوس قدسیہ دور و نزدیک جہاں بھی تھے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا قائد و امام مانتے ہوئے ان کے مسلک محبت رسول کا پرچم بلند کیے ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے دلوں سے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکل پائے، اس کے لیے وہ زندگی بھر کوشش کرتے رہے۔ انہوں نے دین و سنیت کی اشاعت اور اپنے جد کریم کی امت کے دلوں میں محبت رسول کی بحالی کے لیے اپنے وطن کشمیر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑا، اور پھر اس جہاد زندگانی میں وہ ہمیشہ کانٹوں کو رونتے رہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا قدر مشترک صرف محبت رسول تھا، اور پھر زمانے بھر سے زیادہ جب محبت رسول و فناف رسول کی دولت گراں امام احمد رضا کی ذات میں محسوس کر لیا، تو پھر ہمیشہ کے لیے انہیں اپنا امام و قائد مان کر انہیں
ٹوٹ کر چاہا، ان سے محبت کی اور ان سے عقیدت ایسی کہ جب بھی کبھی آپ کے پاس مجلس میں اعلیٰ حضرت کا ذکر چھڑا جاتا یا کسی اہل محبت کی منہ سے آپ کا نام سن لیتے تو دعا کے لیے فوراً ہاتھ اٹھا دیتے۔ اس معاملے میں فرق نہ آیا۔ آپ کے کسی مخلص مرید نے پوچھ لیا، حضور، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ کی نیاز مندی کا عالم یہ ہے، ایسا تو فی زمانہ شاید ہی کسی مرید کا اپنے پیر کے لیے ہو، جبکہ وہ آپ کے پیر و مرشد بھی نہیں ہے۔ اس پر آپ دیدہ ہو گئے اور خالص کشمیری انداز میں فرمایا، آہ، تمہیں کیا معلوم، اگر وہ نہ ہوتے تو پورے ہندوستان میں سنیت بے دخل ہو گئی ہوتی۔ آج یہی دین و سنیت کا جو بھی اجالا قائم ہے، یہ ان کا احسان ہے۔ آپ کی پوری زندگی جہاد مسلسل سے عبارت ہے، ترویج دین مصطفیٰ اور بے دینیت کے رد و استحصال کے لیے وہ ہمیشہ کمر بستہ رہے۔ ناظرین، یہ تھا کچھ کشمیری اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ معلومات۔ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجیے گا، سپورٹ کیجیے گا، اپنے دوست احباب میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، یہ تھا کشمیری اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ معلومات اور ان کے بارے میں ہسٹری۔ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجیے گا اور کمنٹس کیجیے گا اور اپنے دوست احباب میں ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔